کل پاکستان کی جو ٹیم نے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، جن لوگوں کو قریب سمجھا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام کہہ رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آ رہے ہیں. تو راوی اکیلا تھا جو کہہ رہا تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بنیں گے، تو پھر وہی بنے نا. وہ پچھلے 4 دنوں سے جو انہوں نے بھی احتجاج کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، وہ دیکھ لی آپ نے. اپنا صوبہ بند کیا ہوا ہے اگر 2-4 پوائنٹس کے اوپر، تو بھلے اس کو جناب 100 دن کیا 126 دن کیا 626 دن بند رکھو. بتا رہا ہوں کہ انہوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں، یہ بڑا مظلوم بنا خود جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں پارکنگ والی جگہ پر بھی. جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. بانی تحریک انصاف عمران خان کا اڈیالہ جیل میں چیک اپ ہوا ہے. ڈاکٹرز کی ٹیم پہنچی ہے اڈیالہ، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ بھی جمع کروا دی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کے بیٹوں سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہو گیا ہے. لیکن چوتھا روز ہے پارلیمنٹ کے باہر جو پارلیمنٹیرینز ہیں اپوزیشن کی جانب سے احتجاج ابھی تک تاحال تو جاری و ساری ہے. ان تمام تر معاملات پر تفصیلاً بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دیں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کا. وعلیکم السلام. جی آپ نے پہلے دیکھیں سب سے بڑی خبر کو ڈسکس ہی نہیں کیا. نہیں خبر کل پاکستان کی جو ٹیم نے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، بیٹنگ نے بالخصوص، اس کے اوپر تو بات نہیں کرنا. نہیں بالکل کریں گے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہماری بیٹنگ لائن اپ، اور اتنے انڈر پریشر آ گئے. شاداب صاحب جو کہ ایک نون اچھے فیلڈر ہیں، ان سے بال تک پکڑی نہیں جا رہی تھی. سائم ایوب نے ایک چھکا تو ان سے لگ گیا، وہ بھی بیسیکلی بمراہ کو وہ سمجھ نہیں بال ان کی، وہ ایج تھا. اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ شروع میں ہی جو ہے وہ صاحبزادہ صاحب جب آئے ہیں، انہوں نے بھی عجیب سی جو 2-3 ڈاٹس بال ہوگی ہے. تو خیر ہے یار، آپ ڈیسپریٹ مت ہو، یا اٹیک کرنا تو پہلی بال پہ کرتے. مسئلہ آپ کو کیوں یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہر وقت کیوں یہ پریشر میں آ جاتی ہے ہماری پریشر میں نہیں، ٹیم بھی ان کی بہتر ہے ہم سے. دیکھیں حقیقت میں مطلب آپ کو بات کرنی چاہیے. چلیں دیکھیں ان کی وکٹیں گری لیکن وہ کھیلے اینڈ تک کھیلے ضرور. دیکھیں آپ کو لاسٹ اوور شاہین شاہ کو نہیں دینا چاہیے تھا، اسپنر کے پاس رہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی، بال جس طرح اسپنرز دے ور ڈوئنگ ویل، اور جس طریقے سے دیکھیں اوور آل میں بات کروں، ہماری ٹیم جب بالنگ کر رہی تھی تو ان میں ایک اسپرٹ تھی کہ وہ میچ جیتنا چاہتے ہیں. لیکن بیٹنگ میں جب آئے تو مجھے کچھ بھی نہیں لگا ایسا. وہ خوف زدہ معلوم ہوئے، وہ ان کے اوپر ایک کیفیت طاری تھی. تو کرکٹ کو کرکٹ کی طرح لینا چاہیے، میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ نہ بنائیں. جب آپ اتنا پریشر لے لو گے تو پھر آپ نارمل کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتے. جیسے ہینڈ شیک بھی نہیں ہوا کیپٹنز کا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوبارہ سے کھیل میں سیاست بس ٹھیک ہے، نہیں ملاتے تو نہ ملائیں جی. وہ شکلیں دیکھیں ان کی، وہ ہاتھ ملانے قابل ہیں. اگر وہ نہیں ملاتے تو ہاں تو جائیں چھوڑیں. چلیں. اچھا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں دیکھ رہی تھی آپ کا ایک ویلاگ جسے آپ اپنے میرا خیال ہے آفیشیل چینل کے لیے آپ نے ریکارڈ کیا، اور اس وقت اس کا ایک کلپ پی ٹی آئی کے ڈفرینٹ اکاؤنٹس میں بہت زیادہ وائرل ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی آفیشیل نے کیا ہے. نہیں، پی ٹی آئی کے ڈفرینٹ اکاؤنٹس جو کہ مختلف میرا خیال ہے کہ نیمز سے چلا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، اس پہ آپ کا وہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہے، اور اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی کی طرف سے پہلا بڑا اعتراف ہو گیا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اصل میں آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے، اور اس کو وہ دکھا کیسے رہے ہیں؟ میری بات سنیں، جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ جو اس ٹائم جن لوگوں کو قریب سمجھا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام کہہ رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آ رہے ہیں. وہ تو راوی اکیلا تھا جو کہہ رہا تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بنیں گے، تو پھر وہی بنے نا الحمدللہ. اور بہت سی خبریں ایسی ہیں جو یعنی وہاں اس سائڈ کے لوگ جنہیں تصور کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ تو اور بات کر رہے ہوتے ہیں، اور میں اور بات کر رہا ہوتا ہوں. نہیں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں رپورٹر ہوں، میں جو بات کرتا ہوں. دیکھیں یہ ان نون لوگ جو ہے نا، اگر پی ٹی آئی آفیشیل نے کی ہوتی بات، علیمہ خانم نے کی ہوتی، بیرسٹر گور نے کی ہوتی، جہاں تک کہ سہیل آفریدی اور شفیع جان نے کی ہوتی، اور شفیع جان تو میرے فیوریٹ ہے نا، پتہ نا آپ کو، تو پھر تو میں اس کو رسپونڈ کرتا. باقی ان لوگوں کو چھوڑو یار، کیوں مجھے اتنا ڈی گریڈ کرتی ہیں؟ نہیں وہ ان کے ڈفرینٹ اکاؤنٹس قابل ہی نہیں ہے ان کو میں جواب دوں. ٹھیک. اچھا بانی تحریک انصاف کا چونکہ اڈیالہ کے اندر ایک چیک اپ ہوا، ڈاکٹرز کی چانسلر اڈیالہ صاحب کا اڈیالہ میں چیک اپ ہوا. آگے چلے ڈاکٹرز کی ٹیم پہنچی، سپریم کورٹ میں رپورٹ بھی پیش کروا دی گئی. اس ڈیولپمنٹ پر کوئی سیٹسفیکشن اب پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں آ چکی ہوگی؟ کیونکہ بات بھی ہوئی ہے ٹیلی فون پہ ان کے بیٹوں سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹیمپریچر نیچے آئے گا پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ
اچھا بڑھا لیں ٹیمپریچر اپنا. جتنے وہ پچھلے 4 دنوں سے جو انہوں نے بھی احتجاج کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے وہ دیکھی نہیں آپ نے. بالکل دیکھیے اپنا صوبہ بند کیا ہوا ہے اگر کچھ 2-4 پوائنٹس کے اوپر تو بھلے اس کو جناب 100 دن کیا 126 دن کیا 626 دن بند رکھو. آپ جانے آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے اور وہاں کے عوام جانے وہ پھر نمٹ لیں گے آپ سے. پہلی بات تو یہ ہے اس کا وفاقی حکومت پر پنجاب حکومت پر کوئی اثر نہیں ہے. پہلی بات تو آپ یہ کلیئرٹی لیں. اگر پنجاب اور وفاق کے اندر یا سندھ کے اندر یا بلوچستان کے اندر یہ کچھ کر سکے نہیں ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو بیڈلی ایکسپوز کیا ہے. ان کی پوزیشن پہلے سے زیادہ کمزور ثابت ہوئی ہے. اور سوال یہ ہے کہ 2 دھرنے تھے اسلام آباد کے اندر. ایک دھرنا تھا جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تھا اور ایک خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر تھا. اب خیبر پختونخوا ہاؤس والا دھرنا کیوں کال آف کر دیا اور پھر جو پارلیمنٹ والا جو دھرنا ہے وہ کیوں جاری رکھا ہوا ہے. اگر ختم کرنے تھے تو دونوں ختم کرتے, جاری رکھنے تھے تو دونوں جاری رکھتے. بات یہ ہے کہ کے پی کے ہاؤس کے باہر جو ہے وہ ٹک ٹاک بنا کر لوگ لیفٹ رائٹ ہو جاتے تھے. اور ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ علی مین بیچارہ اکیلا بیٹھا رہا ٹھیک ہے. ایک ٹائم پر ہم نے یہ بھی دیکھا جس کو ولن بنا کر پروجیکٹ کیا ایون پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیمز نے ٹھیک ہے جی. اب آگے بڑھیں. تحریک انصاف نے بیسکلی بیانیہ بنانے کی کوشش کی اس انٹرویو کے اوپر یا اس خبر کے اوپر جو کہ میڈیکل ایکسپرٹس کی طرف سے بیان نہیں کی گئی تھی جو عمران خان صاحب نے خود اپنی حالت سے متعلق بتایا. اب عمران خان صاحب کہیں اللہ ایک ہے یہ بات ان کی مان لیں ورنہ ان کی کون سی بات ماننے والی. وہ تو خود کہتے ہیں کہ یوٹرن تو میں نے لیے ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں تو ہر بات وہ خود ہی کرتے ہیں پھر بھی اس سے خود ہی مکرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی صحت جو ہے نا وہ الحمدللہ ٹھیک ہے. جو ان کا آنکھ کا ایشو ہے وہ ایشو بھی سمجھیں کہ وہ اب ریکوری ہو رہی ہے ان کا مطلب وہ بیسیکلی صحت یاب ہو رہی ہے. ایک بات. دوسرا بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی دونوں آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا. کیا وہ رو رہے تھے ٹھیک ہے وہ کیا بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں آنکھوں کو ذکر کیا ہم نے ٹھیک ہے جی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کہ ان کی 80% بینائی چلی گئی. بھائی یہ ویژن یا بلر ہوتا ہے یا ویژن جو ہے وہ بیسیکلی مکمل لائٹ ہو جاتی ہے یا ویژن لاس ہو جاتا ہے یہ 85% والا کیا چکر ہے. 2 باتیں. آخری بات کہ جناب انہوں نے ویژن اتنا متاثر ہو گیا کہہ رہے تھے کہ ان کی نظر جو ہے وہ 6/6 تھی. آج وہی غلطی جو ہے وہ جو ہمارے لا منسٹر صاحب ہیں وہ بھی کر رہے تھے تارڑ صاحب کہ ان کی ایک آنکھ جو ہے 70% ٹھیک ہے اور ایک جو ہے 6/6 ہے. 40 سال کے بعد تو 6/6 نظر ہو نہیں سکتی. سپرمین بھی جو تھا نا وہ بھی اینک لگاتا تھا وہ کلارک اس میں جو ہوتا ہے نا اس کے جو ہیومن ورژن جو بیسیکلی ڈیلی پلانٹ میں جو وہ کر رہا ہوتا ہے کام کر رہا ہوتا ہے اس نے بھی اینک لگائی ہوتی ہے. تو 40 سال کے بعد تو نظر لگ جاتی ہے سپرمین کو بھی. تو خان صاحب کو بھی تو اینک جو ہے وہ لگی ہوئی ہے نا. ہم نے خود دیکھا ان کو نزدیک سے اینک لگا کے پڑھتے ہوئے بالکل ٹھیک ہے موت کے ٹائم پر بھی. اچھا آخری بات اگر ان کی نظر خراب ہے ان کی آنکھوں سے پانی نکل رہے ہیں ان کی ایک آنکھ کا ویژن 70-80% لاس ہو چکا ہے تو پھر انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے میں صرف ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں میری بچوں سے بات کرا دی جائے اور مجھے کتابیں فراہم کر دی جائیں. وہ آنکھ آپ کی انفیکشن ہوا ہوا ہے خراب ہے آپ نے کتابیں پڑھنی ہے ٹھیک کیا مطلب یہ تمام باتیں جو سلمان صفدر صاحب نے کی جس کے اوپر اچھل کود شروع کیا تحریک انصاف نے دھرنے دے دیے 4 دن کے. ان کو پوچھے کہ کتابیں کیوں مانگ رہے تھے ٹھیک. اچھا چوتھا روز ہے پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج جاری ہے جو کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. چند ایک لوگ ہیں جو آتے ہیں پھر چل جاتے ہیں پھر وقفے کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا اور پھر آگے کیا ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا؟ جی دیکھیں نہیں کتنا کوئی امپیکٹ ہوگا میں بتا رہا ہوں نا. نارملی تحریک انصاف کو جو حکومت ڈیل کر رہی ہے نا آج کل وہ ایک ایس ایچ او کے لیول پر ڈیل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ پارلیمنٹیرین ہے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. ایک دفعہ وہ چیف منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور ویسے بھی آنکھ کا ایشو تھا سینسٹیو تھا تو پھر ایک ایس پی صاحب کے لیول کے اوپر ان کو ڈیل کیا گیا ہے ٹھیک ہے. وزیر والا یعنی ڈی آئی جی اور اس کے اوپر آپ آئی جی صاحب پر جائیں چیف کمشنر صاحب یا اس کے اوپر اگر آپ آ جائیں جو سیکرٹری داخلہ ہیں وہ یا محسن نقوی صاحب یا طلال چودھری صاحب اس لیول پر تو ڈیل ہی نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ
پہلے تو گئے تھے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز محمود خان اچکزئی کے پاس, اس کے بعد جب انہوں نے شوق پورا کرنا تھا تو انہوں نے کہا کر لیں. اچھا, میں آخر میں ایک اور بات کروں گا جی. دیکھیے عمران خان صاحب تو الحمدللہ ریکوری کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. تحریک انصاف نے صحت کے اوپر بھی سیاست کرنے کی جو اپنی روایت ہے وہ برقرار رکھی. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. بیرسٹر گور صاحب کو کہتے رہے کل جب چیک اپ کے لیے کہ آپ یا کوئی بندہ آ جائے اس طرح کا نا کسی ایک آدمی کو, علیمہ خانم نے منع کر دیا. اب یہ تو ہمیں بتا رہے تھے کہ لیڈر لیس کراؤڈ نکلے گا. علیمہ خانم نے بھی کہا, دوسری بہن نورین نے بھی کہہ دیا, عظمیٰ نے بھی یہ بات کر دی. ہم یہ سن رہے تھے بات لیڈر لیس. یہاں پر تو لیڈر بھی جو ہے وہ لیس ہو گئے ہیں. کراؤڈ تو ہے ہی نہیں نا, لیڈر بھی لیس ہو گئے, لیڈر بھی غائب ہو گئے, روپوش ہو گئے, ٹک ٹاک بناتے غائب ہو گئے. مطلب یہ ان کی پوزیشن ہے. جب آپ اتنی کمزور وکٹ پر آ چکے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ صلح کر لیں. ٹھیک. اچھا, بیرسٹر گوہر کا آپ نے ذکر کیا, انہوں نے یہ بھی کہا کل کہ سیاسی معاملات طے ہونے چاہیے, تو سیاسی ٹکراؤ کیا ختم ہوگا اور پھر درمیانہ راستہ اگر نکلتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں حکومت نے ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے خود کچھ بھی نہیں کرنا اور حکومت ان کو کہے گی کہ ادھر بیٹھ جاؤ, تو وہ کہیں گے ہاں اچھے بچوں کی طرح چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں. حکومت کہاں لفٹ کرا رہی ہے ان کو؟ فیک اپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں, یہ بڑا مظلوم بنا کے خود جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پارکنگ والی جگہ پر بھی, وہاں پر بیٹھ کے اپنے ویژولز دے رہے ہیں. ان کو کوئی لفٹ نہیں کرائی جا رہی. حکومت کوئی کردار ادا نہیں کرے گی. حکومت ان کو اس جو ان کے مطالبات ہیں جو کہ غیر منطقی ہیں. ٹھیک. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سپریم کورٹ نے اس کیس کو ٹیک اپ تو کر لیا, لیکن جو حالیہ جو آئینی ترمیم تھی اس کے بعد یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار نہیں تھا. بٹ ایون دین گورنمنٹ نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنر کے اندر اور عدالت کے احترام کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا اس پر من و عمل کیا, اور وربل آرڈر پر ابھی تک ریٹن آرڈر نہیں آیا, اس پر عمل درآمد ہو چکا ہے. ان کا میڈیکل جو اسپیشلسٹ سے ایگزامینیشن بھی ہو چکا ہے اور بچوں سے بات بھی ہو چکی ہے. تو وہ تو جو کچھ کر رہی ہے حکومت وہ تو سپریم کورٹ کے احترام میں کر رہی ہے, ان کو تو وہ منہ بھی نہیں لگا رہے. اچھا ٹھیک ہے, بس لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا, بنگلہ دیش کے اندر چونکہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اب وہ حکومت کرے گی اور وہاں پہ آج وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری بھی ہے. احسن اقبال صاحب پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف خود بھی جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالات اور تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں وہ ایک بہت اچھے دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں, ممالک کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں نا وہ باہمی مفادات پر ہوتے ہیں. ہم نے تو ثابت کیا ہے حالیہ دنوں کے اندر کہ ہم نے یعنی ہم آل ان آ گئے ہیں بنگلہ دیش کے لیے. ہم نے وہ موقف کرکٹ ورلڈ کپ کے اندر لیا جو ہم نے کبھی پاکستان اپنے لیے نہیں لیا تھا, وہ بنگلہ دیش کے لیے لیا. تو یہ چیز جو وہاں کا فورن آفس ہے وہ دیکھ رہا ہے نا, وہاں کی حکومت یہ دیکھ رہی ہے, وہاں کی جو بیوروکریسی ہے وہ دیکھ رہی ہے. اور پاکستان کی جو جسچرز ہیں اور حالیہ دنوں کے اندر پاکستان نے جس طرح انڈیا کو زیر کر کے دکھایا ہے تو ان کو یہ الائنس سوٹ کرتا ہے پاکستان کے ساتھ. اور پاکستان ایک بڑا بھائی ہے اور بنگلہ دیش ہمارا بھائی ہے, مسلمان بھائی ہے. ایک وقت ہمارا حصہ تھا, آج نہیں ہے. ہمیں تلخ جو ہمارا ماضی ہے, جو ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اتفاق اور اتحاد قائم رکھے اور دونوں ممالک کو جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرائے. بہت شکریہ. حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.